ایران کی حسینہ نوجوان فریادی۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن۔ عرب کا ملک آفتاب نصف النہار پر پہنچ گیا تھا۔ کڑاکی کی دھوپ پڑ رہی تھی، تیز و تند ہوا کے گرم جھلسا دینے والے جھونکے چل رہے تھے۔ آسمان کی طرف تو کیا، سنگلاخ زمین کو بھی دیکھنا دشوار تھا۔ آفتاب کی تمازت نے ہر چیز کو تپا رکھا تھا۔ انسان پناہ گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے، کسی کو باہر نکلنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ دیار حبیب یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے آفتاب کی تپش اور لوؤں سے بچ کر گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ کچھ ایسے بھی خدا کے بندے تھے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ابھی سے مسجد نبوی میں پہنچ گئے تھے۔ مسجد کیا تھی، کچی دیواریں تعمیر کر کے کھجوروں کی چھت ڈال دی گئی تھی۔ ایک مختصر سا چبوترا بھی بنا دیا گیا تھا، لیکن جس طرح ہندوستانی غریبوں کے جھونپڑے لیپ پوت کر صاف رکھے جاتے ہیں، اسی طرح مسجد نبوی بھی نہایت صاف و شفاف تھی۔ مسجد میں کھجور کی چٹائیوں کا فرش تھا، چند دیندار بزرگ اس فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک لمبے قد کے بزرگ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ان کی عمر 54 سال کے قریب تھی، رنگ گندم گوں تھا، چہرے سے رعب و جلال ظاہر تھا۔ پاس ایک درہ رکھا ہوا تھا، ان کا نام حضرت عمر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خلیفہ یا بادشاہ وقت تھے۔ ان کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ عیسائیوں کا بادشاہ اور ایرانیوں کا بادشاہ کانپ رہے تھے۔ دشمنوں اور غیر مسلموں پر ان کا رعب بیٹھا ہوا تھا، ساری دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر خوشامد کرنے کے لیے آستان بوسی کرتے تھے۔ دنیا سمجھتی تھی کہ مسلمانوں کا بادشاہ، مومنوں کا خلیفہ، حجاز کا فرما روا نہایت شان و شوکت سے رہتا ہوگا۔ اس کے رہنے کے لیے فلک نما قصر، خدمت کے لیے سینکڑوں خادم، حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کا رسالہ، بیٹھنے کے لیے تخت شاہی، سر پر اوڑھنے کے لیے تاج زریں، پہننے کے لیے ملبوسات شاہی ہوں گے۔ جب دور و دراز سے سفیر آتے، خلیفہ کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ نہ ان کے پاس قصر تھے، نہ خادم، نہ حفاظت کے لیے کوئی ساتھ رہتا تھا، نہ تخت تھا، نہ تاج، نہ ملبوسات شاہی، کچھ بھی نہ تھا۔ ایک کچا مکان رہنے کے لیے، ایک درہ اپنی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے۔ مسجد کا فرش یا خدا کی زمین بیٹھنے کے لیے، سفید عمامہ سر سے باندھنے کے لیے، پیبند لگے کپڑے پہننے کے لیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے۔ دنیا اسلام میں ان کا حکم چلتا تھا، غیر مسلم ان کے نام سے لرزتے تھے، ان کے ہم عصر بادشاہ ان سے ڈرتے تھے۔ دنیا ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بیواؤں کی، یتیموں کی، مجاہدین کے اہل و عیال کی خود خدمت کرتے تھے۔ ان کی ضروریات کی چیزیں خود خرید کر لا دیتے تھے۔ اگر بوجھ زیادہ ہو جاتا تو مزدور کو نہ بلاتے، خادم ساتھ ہوتا اس سے نہ اٹھواتے، بلکہ اپنی کمر پر لاد کر لے جاتے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اس جلیل القدر شہنشاہ عظیم کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمسایوں، بیواؤں، یتیموں کا سامان خرید کر لانا تو کجا، اپنا سامان خرید کر نہیں لا سکتے، اس میں اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ ہمسایہ کی پردہ نشین عورتیں، عصمت مآب بیوائیں، معصوم و یتیم بچے بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں، انہیں معلوم ہو جائے ممکن نہیں کہ ان کا کچھ کام کر دیں۔ نہ اخوت رہی، نہ اسلامی بو باقی، نام کے مسلمان اور نام کا اسلام باقی رہ گیا ہے۔ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ ہر مسلمان سے ہمسایہ اور غریب مسلمانوں کے متعلق باز و پرس ہوگی۔ خدا اور خدا کے رسول کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نکبت و فلاس میں پھنس گئے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن آنکھیں نہیں کھلتی۔ آج غیر قومیں اسلام اور مسلمانوں کی باتوں پر عمل کر کے ارتقائی منازل طے کر رہی ہیں، چھوت چھات کی لعنت دور کرنے کی فکر میں ہیں، لیکن مسلمان جن کے مذہب معاشرت تمدن میں چھوت کا نام بھی نہیں، غریب مسلمانوں کو پاس بٹھانا کسر شان سمجھنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ بزرگ وہ ہے جس کے اعمال خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوں، لیکن آج مسلمان تمول کو بزرگی کا معیار سمجھنے لگے ہیں۔ کہاں وہ تعلیم، کہاں یہ عمل۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آفتاب نصف النہار پر پہنچ گیا تھا،
دھوپ میں اس قدر تمازت پڑ گئی تھی کہ ہر چیز کو بھونے ڈالتی تھی۔ انسان تو انسان، چرند اور پرند بھی سایوں میں بیٹھے شدت گرمی سے بے چین ہو رہے تھے۔ عین اس وقت ایک نوجوان اونٹنی پر سوار آیا، مسجد کے قریب آ کر رکا، اونٹنی کو بٹھا کر اترا اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان کا رنگ گندمی تھا، آنکھوں سے علم و مروت کے آثار ظاہر تھے، چہرہ دل آویز تھا، اس کا تمام بدن پسینہ میں شرابور ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت سفید سوتی ٹخنوں تک لمبا کرتا اور گھیرا دار سلوار نما پاجامہ پہنے تھا۔ سر پر عمامہ تھا، عمامے کے اوپر رومال پڑا تھا جو دونوں کانوں کے پاس سے گزرتا ہوا شانوں پر آ کر رک گیا تھا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دور سے سفر کیے چلے آ رہا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ گرم جھلسا دینے والے ہواؤں کے جھونکوں سے تمتمایا ہوا تھا۔ گرد و غبار نے پڑ پڑ کر اس کے سیاہ بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ اس نوجوان کے ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی، مونچھوں کی رویدگی شروع ہو گئی تھی۔ دونوں عارض تمتمانے اور پسینہ بہنے کی وجہ سے گلابی ہو رہے تھے۔ پلکیں، ابرو اور سر کے بال غبار آلودہ تھے۔ وہ مسجد میں داخل ہو کر بائیں طرف چلا، مسجد کا صحن عبور کر کے ایک حجرہ میں داخل ہوا۔ اس حجرے میں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے۔ اس تربت اطہر کے سرہانے دو معصوم ہستیاں نوخیز شہزادے خاموش بیٹھے تھے۔ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ آنے والے نوجوان نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ وہ بڑھ کر مزار مقدس کے قریب پہنچا اور درد انگیز آواز سے کہا، اغثنی یا رسول اللہ اغثنی، فریاد ہے اے خدا کے رسول، فریاد ہے۔ اس دردناک آواز سے حجرہ گونج گیا۔ دونوں قبول صورت نوجوان بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اس فریاد کرنے والے کو دیکھا۔ فریاد کرنے والا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اس کے چہرے سے رنج و غم ٹپک پڑے تھے۔ دونوں معصوم شہزادے تڑپ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس نوجوان کے قریب آئے۔ حضرت حسن نے کہا، یا اخی، اس درد سے فریاد نہ کرو، خاتم النبیین کی روح بے چین ہو جائے گی۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی، سامنے آفتاب و مہتاب کو کھڑے پایا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ان لالوں کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، معصوم شہزادہ، مقدس نبی کے محترم نواسو، میں برباد ہو گیا، دیار غیر میں لوٹا گیا، فریاد رس کے حضور میں فریاد کرنے آیا ہوں۔ ایک کڑکتی ہوئی روب دار آواز آئی، کون فریاد کرنے آیا ہے؟ فوراً نوجوان نے مڑ کر اور شہزادوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے حضرت عمر کھڑے تھے۔ روب داب کی وجہ سے تینوں کی نگاہیں جھک گئی۔ حضرت عمر نے پھر دریافت کیا، نوجوان، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، بھرا شیر سے۔ حضرت عمر، تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان، عاصم۔ حضرت عمر، کس قبیلے سے ہو؟ عاصم، بنو تمیم سے۔ حضرت عمر، تم پر کیا آفتاب پڑی؟ عاصم نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، اس کے چہرے پر وفور و رنج و غم سے ازمردگی چھا گئی۔ حضرت عمر نے اس کی ایک کیفیت دیکھی، انہوں نے تشفی کے لہجے میں کہا، عاصم، آزردہ نہ ہو، جہاں تک عمر تمہاری مدد کر سکتا ہے کرے گا۔ عاصم نے کہا، مجھے بھی ایسی ہی امید ہے، اور مجھے ہی کیا تمام مسلمانوں کی امیدیں آپ کی ذات سے وابستہ ہیں۔ حضرت عمر، تم اپنا حال سناؤ۔ عاصم نے کہا، یا امیر المومنین، چند مسلمانوں نے بھرا شیر میں بود و باش اختیار کر لی تھی، میں بھی ان میں ہی تھا۔ ہم لوگ تجارت کرتے تھے، ایک روز اچانک ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو اس حملے کی امید نہ تھی، نہ وہ مدافعت کے لیے تیار تھے۔ بے درد ایرانیوں نے گنتی کے چند مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب تک ہم معاملہ کی نوعیت سمجھتے، بہت سے مسلمان قتل ہو چکے تھے۔ ہمارے بچے رو رہے تھے، عورتیں گریہ وزاری کر رہی تھی، مرد قتل کیے جا رہے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، قیامت نازل ہو رہی تھی، خدا کی وسیع زمین ہم پر تنگ ہو گئی تھی۔ میں کھڑا ہوا خون ریز سی کو دیکھ رہا تھا، نہتا تھا، اگرچہ جوش و غصہ آ رہا تھا، لیکن مجبور تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایک ایرانی نے مجھ پر بھی تلوار کا وار کیا،
تلوار میرے شانہ پر پڑی، میں زخمی ہو کر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ایسا روح فرسا منظر دیکھا جو خدا پھر نہ دکھائے۔ تمام مرد قتل کیے جا چکے تھے، اب معصوم بچے ذبح کیے جا رہے تھے۔ بیچارے روتے تھے، تڑپتے تھے، قاتلوں کی خوشامد کرتے تھے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑتے تھے۔ بہائم صفت انسانوں کو ان پر ان کی غریب الوطنی پر مطلق رحم نہ آتا تھا۔ وہ ان کے ٹھوکریں مارتے تھے، نیزوں سے کچوکے دیتے تھے، ٹانگیں پکڑ کر زمین پر دے مارتے تھے۔ آخر سنگ دلوں نے تھوڑی ہی دیر میں سارے معصوموں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غریب بچے سسک سسک کر مر گئے، ان کی مائیں تڑپ گئیں، فرتیرن جو قلب سے دیوانی ہو گئیں۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرا کلیجہ شق ہوا جاتا تھا، سینہ وفور غم سے پھٹا جاتا تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری ہمشیرہ ہے، اس کا نام لیلا ہے، وہ مجھے مردہ سمجھ کر دیوانی ہو گئی تھی۔ غم و رنج نے اس کی رگوں کا خون چوس لیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے دردناک آواز سے کہا، آہ بھائی، تم مر گئے۔ میں اس قدر سننے پایا تھا کہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا، رات ہو چکی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، وہ پورے ضعف سے کھڑا نہ ہوا گیا، بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھا، سنبھل کر قدم قدم چلا۔ مردوں اور بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سب کو ٹٹولا، سب مر چکے تھے، ایک بھی زندہ نہ تھا۔ بے اختیار میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں رویا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ جب رونے سے غبار چھٹ گیا، دل کی بھڑاس نکل گئی، کچھ طبیعت کو سکون ہوا تو پھر اٹھا۔ ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں افق مشرق سے چاند نمودار ہوا، روشنی پھیلی۔ میں نے لاشوں کو دیکھنا شروع کیا۔ میں اپنے ایک دوست کی لاش دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، ان مردوں میں میرا دوست نہ تھا۔ حضرت عمر اور دونوں نوخیز شہزادے عاصم کی گفتگو نہایت غور اور توجہ سے سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی گہرائیوں سے غم و افسوس کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے قطع کلام کر کے دریافت کیا، تمہارے دوست کا کیا نام ہے؟ عاصم نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، عبید۔ حضرت عمر، تم ان لاشوں کو اچھی طرح دیکھا؟ عاصم، اچھی طرح، کئی مرتبہ۔ جب چاند نکل آیا، چاندنی اچھی طرح پھیل گئی۔ میں نے ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ لاشوں کو دیکھا۔ عبید کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر، عورتیں کیا ہوئیں؟ عاصم، ظالم ایرانی پکڑ کر لے گئے۔ عمر نے غصہ کی شان سے اپنے لبوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا، بے رحم بدمعاش، کس قدر عورتیں تھیں؟ عاصم، 7 عورتیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ عبید کو بھی ان ظالموں نے گرفتار کیا ہے۔ حضرت عمر، قیاس تو یہی کہتا ہے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ عاصم، بڑی مشکل سے، ہزاروں تکلیفیں اٹھا کر میں رات کو گرتا پڑتا چلا، صبح تک کئی میل نکل آیا۔ دن میں ایرانیوں کے خوف سے چھپ رہا، رات کو پھر چلا۔ صبح ہوتے ہی مروجہ پر، جو مشرقی دریائے فرات کا کنارہ ہے، پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں ایک مسلمان مل گیا، اس کے پاس اونٹنی تھی۔ وہ اونٹنی پر سوار کرا کر دریا کے پاس لے آیا۔ اس نے میرے زخم کا علاج کیا۔ جب مجھے آرام ہو گیا تو اس سے اونٹنی لے کر یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر کو سخت ملال ہوا۔ انہوں نے کہا، کاش فارس اور عرب کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہوتا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ اس واقعے کے سننے سے حضرت عمر کے جذبات کو سخت ٹھیس لگی تھی۔ وہ نہایت نرم دل کے تھے، یا بار خلافت کو اٹھا کر نرم دل بن گئے تھے۔ بے گناہ مسلمانوں اور معصوم بچوں کی موت نے انہیں بہت زیادہ غمگین کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، بے گناہ مسلمانوں کے خون کا انتقام لیا جائے گا، بدبخت ایرانیوں کو چیرہ دستی کی سزا دی جائے گی، ان سے عورتوں اور عبید کو واپس لیا جائے گا۔ عاصم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مسجد سے شور و غل کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عاصم نے حیران ہو کر اس آواز کو سنا۔ حضرت عمر نے کہا، عاصم آؤ دیکھیں۔ مسجد میں ایک ایسا شور بلند ہوا۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر لوٹے۔ عاصم ان کے پیچھے چلا۔ جب یہ دونوں مسجد کے صحن میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان گرد و غبار میں اٹا ہوا کھڑا ہے اور بہت سے مسلمان اسے چاروں طرف سے گھیرے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر اور عاصم ان سب کی طرف بڑھے۔